اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں اور پردیس کے مسافروں، السلام علیکم۔ پردیس کے مسافروں، بخت رہوان حساس ایک موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے جو کرونا وائرس دنیا میں پھیلا ہے، تو ہر طرف بس یہی خبریں ہے کہ کرونا کہ اتنے مریض پلانے ملک میں ظاہر ہوئے اور اتنے لوگ مرے، ہر طرف مایوسی اور افراتفری کی خبریں ہے۔ تو اس گھٹن حالت میں اگر کوئی اچھی خبر مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے۔ پیارے ناظرین، موضوع یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس سے پہلے جب ملک میں ایک دو انسانی آفت آئے تھے، ایک تھا آٹا چوری کا اور دوسرا تھا چینی چوری کا۔ ملک میں آٹا بھی غائب کیا گیا تھا، مہنگا بیچا گیا غریبوں کو، چینی بھی چھپایا گیا تھا، پھر مہنگا کر کے لوگوں کو بیچا گیا۔ تو اس وقت عمران خان نے ایک کمیشن بنایا اور اس نے یہ کہا کہ یہ کمیشن جو ہے یہ تحقیقات کرے گا کہ اس کارٹیل میں کون کون شامل ہے۔ ظاہری بات ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہو اور تحریک انصاف کی حکومت میں ہو تو جہانگیر ترین یا اس کا بھائی یا اس کا کارندہ تو ضرور اس میں شامل ہوگا۔ لیکن اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ میں تحقیقات کروں گا اور تحقیقات کے روشنی میں جو بھی مجرم پایا گیا تو میں اس کو نشان عبرت بنا دوں گا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے شریف فیملی کے خلاف تحقیقات کی، اومنی گروپ جو زرداری کا ہے اس کے خلاف تحقیقات کی، لیکن وہ کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تو اور الٹا جو اپوزیشن پارٹی والے تھے تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان کے گروپ میں چور ہے، ان کے پارٹی میں بھی چور ہے۔ تو اب عمران خان کا پتہ چلے گا کہ وہ صرف وہ گفتار کا غازی ہے یا کردار بھی ہے اس کے پاس، کیونکہ یہ جو دو چوریاں ہوئی ہے، چینی چوری اور آٹا چوری، تو اس میں ناظرین ایک عمران خان کا جو خاص آدمی ہے اور جس نے عمران خان پر کافی انویسٹمنٹ کیا ہے اور ہر جگہ اس کے ہیلی کاپٹر میں عمران خان جایا کرتا تھا، یعنی میرا مطلب ہے جہانگیر ترین کا نام تو بذات خود نہیں آیا ہے لیکن اس کے بھائی کا نام آیا ہے۔ تو یہ بھی اس طرح ہوا کہ یہ جہانگیر ترین کی گروپ اس میں ملوث تھی۔ ایک تو جہانگیر ترین گروپ ہوا، دوسری جو چودھریوں کا جو مونس الہی ہے، وہ پہلے ادوار کے حکومتوں میں بھی ان کے خلاف کافی سکینڈلز بنے تھے اور وہ کافی چوری کا وہ کافی ماہر ہے، کرپشن کا۔ تو ایک اس کا بھی نام آیا ہے، چودھری برادران کا بھی نام آیا ہے، اور چودھری برادران بھی حکومت میں شامل ہے اور عمران خان کے اتحادی ہے۔ اس کے بعد پھر خسرو بختیار کا نام بھی آیا ہے کہ اس کا جو گروپ ہے رحیم یار خان گروپ، تو خسرو بختیار صاحب کا بھی نام آیا ہے اور وہ بھی عمران خان کا خاص آدمی ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا جو بڑا اس کارٹیل کا ستون ہے وہ اومنی گروپ ہے، اور اومنی گروپ جو وہ تو ہے زرداری صاحب کا، اور زرداری صاحب کا تو ماضی قریب میں مسٹر 10% کہا جاتا تھا اور وہ بہت ماہر ہے کرپشن کا، تو وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ تو ابھی تو صاف پتہ چلا، عمران خان نے تحقیقات کی، اگر عمران خان صرف گفتار کا غازی نہ ہو اور کردار کا بھی غازی ہو تو ان چاروں کو عبرتناک سزا دے گا۔ عبرتناک سزا سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پھانسی کرے گا یا ان کو جان سے مارے گا، کیونکہ ان کے مارنے سے قوم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس نے یعنی صرف عمران خان سے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں نے جتنی سبسڈی لی تھی وہ اس سے واپس لیا جائے،
اور متاثرین میں خرچ کیا جائے، اور جو اس نے کمایا ہے، زیادہ کمائی کی ہے، وہ اس سے لے لے۔ اس سے زیادہ عمران خان اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر صرف یہ بھی کرے تو یہ عمران خان کی بڑی بہادری ہوگا۔ عمران خان بہت مجاہد آدمی ہوگا جب وہ یہ کرے گا۔ اور یہ چاروں گروپ جو ہے، اس نے جتنا بھی پیسہ ان دور میں کرپشن میں بنایا ہے، اس سے وہ واپس لے لے۔ اور جو کرونا کے متاثرین ہے، جو خاص کر چابڑی پروش ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، اور جو ڈیلی ویجز ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر دیہڑی مزدوری کرتے ہیں، اور آج کل ان کا جو ہے وہ کاروبار بند ہے، تو وہ پیسہ جو ہے ان لوگوں میں بانٹے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا کہ بڑے ظالموں پر حکومت نے ہاتھ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جو غریب مسلمان لوگ ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور عمران خان کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے یہ اچھائی ان کے ساتھ کی۔ تو میری باتوں کا لباب یہ ہے کہ اب عمران خان کا پتہ چلے گا کہ وہ صرف گفتار کے غازی ہے یا کردار کا غازی بھی بننے والا ہے۔ والسلام۔